ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. قابل صد عزت و احترام ارباب علم و دانش، شہر لاہور کے روشن ضمیروں، پیارے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ لوگوں کا جامعہ شاہ ولی اللہ مدرسہ نور القرآن میں تشریف آورے کا بہت شکریہ. ہم یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشا ہے کہ ہمارے مرکز میں تشریف لائے. رب العزت کی حضور میں دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول و منظور فرمائے. خالق ارض و سما آپ لوگوں کی تمام پریشانی سختی تنگی ختم فرما کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. عزیزان گرامی، ایک بات یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ گفتگو بڑا مختصر ہوتا ہے مگر پر اثر ہوتا ہے، جس میں آپ کی فائدہ ضرور آپ کو مل جائے، دنیاوی بھی مل جائے اور خرابی بھی مل جائے. دوسرے نمبر، یہاں پر کبھی زندگی میں اختلافی بات نہیں ہوتا. امت کو افتراق اور لڑائی جھگڑا والا بات نہیں. یہاں پیار، محبت، الفت اور انس، اجتماعیت کی بات ہوتا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھا کر کے دنیا فونے سے رسالت پہنچے. تیسرے نمبر، یہاں ایک مقصد ہے ہمارا، وہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ ان تعذبهم فإنهم عباد. اللہ کریم اگر آپ ان کو عذاب کرتے ہیں بندہ تو آپ کا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ میرے دل خواہش پوچھے
اگر آپ مجھ سے پوچھیں رب العالمین تو اپنے حبیب سے اگر پوچھ لیں کہ آپ کیا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں سب کو بس دے. یہ خواہش میرے دل میں ہے کہ تم میں سے ایک بھی جہنم نہ جائے، آپ لوگوں میں سے ایک سے بھی اللہ ناراض نہ رہے. میری دلی خواہش ہے کہ نہ دنیا میں اللہ تمہیں ناکامی دے، نہ آخرت میں ناکامی دے. دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائے. جو میں باتیں کروں گا اس میں ضعیف العمر، نوجوان، بچہ، مرد، عورت سب کے لیے برابر ہے. جو غور سے سنے گا آپ کی دس سے لے کریں. اچھا جی، لوگوں کے لیے ٹینشن نہ ہو جائے. ہمارا آج کے موضوع ہے موت. موت ایک ایسی موضوع ہے کہ اس کا جانور بھی انکار نہیں کر سکتا. پرندہ چل ہر شخص، ہر فرد، ہر مخلوق میں یہ ماننا ہے کہ میرے اوپر موت آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنا ہے. تو ہمیں بھی یقین ہے کہ موت آنا ہے. لیکن جب آپ نے کسی سفر بھی جانا ہے تیاری کر کے جانا ہے کہ بغیر تیاری جانا ہے؟ جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے تیاری کر کے کرنا ہے کہ ایسی صبح رشتہ ہے شام کو کرنا ہے؟ حتیٰ کہ آپ نیک سفر میں حج عمرہ پہ بھی جانا ہے تو تیاری کر کے جانا ہے. جب آپ نے تیاری کر کے جانا ہے سب سے لمبا سفر، طولانی سفر، وہ سفر جس کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہے، جس دن مطلب اپنے میدان محشر میں ہو رہے ہیں. اور وہ سفر اتنی خطرناک ہے، سورج آپ کے سر کے اوپر ہے، ایک نیزہ کے برابر. یہ ایک نیزہ ہے، ایک نیزہ کے برابر سورج آپ کے سر پہ. آپ وہ سورج آسمان میں ہے، اس کے تپش آپ برداشت نہیں کرتے. جب وہ ایک نیزہ آپ کے سر کے اوپر ہو تو کیا ہوگا آپ کا؟ آپ کے پسینہ اتنا ہوگا کہ جس طرح آپ ایک حوض کے اندر کھڑا ہے، اور اس پسینہ کا کیفیت کیسا ہوگا کہ جس طرح آپ نے پانی ابال کر کے رکھا ہوا ہے. تو پھر کیسی برداشت ہوگی؟ پھر اس سفر کی تیاری کرنے کے لیے وہ قبر سے ہو، پولیس رات سے ہو، میدان محشر سے ہو، یہ سب انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے. لیکن آج سفر آخرت کے سفر کا پہلا دن جو موت سے شروع ہو رہا ہے. موت دو سرحدوں کے درمیان ایک بارڈر ہے. زندگی کو موت سے مدد تبدیل کرنا، دنیاوی زندگی کو خرابی زندگی میں تبدیل کرنا، تو اس چیز کا نام موت ہے. تو اس کے لیے تیاری، گناہوں میں رہ کر کی تیاری نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں رہ کر کے تیاری نہیں ہو سکتا، خالق کو ناراض کر کے شیطان کے طریقوں پہ چل کر کے یہ نہیں ہو سکتا. ایک بات 100% یاد رکھ لے کہ جب انسان کی موت آنا شروع ہو جائے، روح جسم سے نکلنا شروع ہو جائے، سب سے پہلے پاؤں سے شروع ہوتا ہے. اس کی ساری کی ساری زندگی کی بنا اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا. ایک انسان 7 سال کا ہے، 12 سال کے بلوغت سے لے کے آج تک جو اس سے گناہ ہوا ہے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا. تو پھر کیا بنے گا؟ مال کام نہیں آ رہا ہے، دولت سب کچھ نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا کنالوں کی کیا رہا ہے، کام نہیں آنا. یہ کچھ ہے کام نہیں آنا ہے. کام وہی آئے گا جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کیا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیا، شیطان کو ناراض کرنے کی کوشش کیا، وہی کام آئے گا. حدیث سے مبارک ہے. ویسے تو آپ سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں پڑھ لے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کبھی چھپ کر کے دشمنی نہیں کرتا آپ سے، ظاہری دشمنی کرے گا آپ سے. کبھی آپ کو گمراہ کرے گا، کبھی آپ کے اولاد کو میرا رو کرے گا، کبھی بیویوں کو رائے غلط پہ لے جائے گا، کبھی آپ کے عزیز و اقارب کو گمراہ کرے گا. شیطان نے تو کہہ کر کے کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کب تک آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا شیطان، اور کب تک آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ جب تک تیرے وجود سے جان نکلنا شروع نہ ہو جائے. ساتھ رہتا ہے آپ کی، کوشش کر رہا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کتنا مشہور امام دین ہے، کتنا صالح، متقی، پرہیزگار، عالم اور بعمل انسان ہے، لیکن شیطان موت کے وقت اس کے پاس بھی آ گیا. امام احمد بن حنبل بیہوش ہو گئے.
शैतान आकर कहने लगे इमाम अहमद इब्न हंबल, बड़ी दुनिया को मैंने गुमराह कर दिया, लेकिन आज तक तुझे गुमराह करने में मैं कामयाब नहीं हो सका। बेहोशी की हालत में इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा अभी नहीं। जब होश आया, उनका फर्जंद अर्जुमन सालेह उनका नाम है, इमाम अहमद इब्न हंबल के बेटे का नाम सालेह है। सालेह पूछता है अपने वालिद साहब से कि बाबा जाने, जब आप बेहोश थे, बेहोशी की हालत में आप फरमा रहे थे कि अभी नहीं, इसका क्या मतलब है? फरमाया जब मैं बेहोश हुआ मेरे अंदर जान मौजूद है, लेकिन शैतान आकर मुझे कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुझे गुमराह करने की कोशिश किया, नहीं कर सका। मैं उसको बता रहा था कि अभी भी तू चांद की तलाश में है, क्योंकि अभी भी मेरे वजूद में जान मौजूद है, तो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी मैं तुझसे बचने की कोशिश करता हूँ। जब तक जान के गले में आ जाएगा तो तब तक शैतान पीछे लगा रहेगा। जैसे आपको दुनिया से गुनाहों के साथ रखसत कर दिया और कहते हैं जाओ दफा हो जाओ, जितनी जाना है, फिर दूसरे बंदों के पीछे लग जाएगा। इसलिए आप लोगों ने इसी तरीका से बहुत से लोग पीरी पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले अगर उसूली शरीयत भी हम चाहे, कोई शख्स नहीं कि जो बुजुर्गों को न माने, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि एक तरीका मैंने माना तो भी ऐसी ही मानो, मैं किसी को सजदा करूं तो भी उसको सजदा करूं। इस्लामी रोज से कोई शख्स ही नहीं कि जो बुजुर्गों को न माने। हम भी मानता है, जरूर मानता है, लेकिन मानने का मतलब नहीं होता है कि बुजुर्ग की याद में बायत करो और ना पीर साहब नमाज पढ़े ना मुरीद साहब नमाज पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी वक्त है, निहायत कमजोर हुआ है। मुरीदीन मुताल्लिक़ीन में रिश्तेदारों ने कहा हजरत बड़ी सारी जिंदगी कुरान तिलावत किया, नमाज पढ़ा, बड़े नेकी किया, कुछ देर के लिए अभी आपकी वजूद इजाजत नहीं देते इतना कमजोरी में, कुछ देर के लिए जरा कम कर दे। हजरत ने फरमाया खात्मा बिल खैर होना चाहिए। आज तक जो मैंने किया है, अब मैं सफर आखिरत में हूं, अगर मैं कम करूंगा तो मैं तो अपनी आखिरत तबाह कर दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं एक पीर और मुरीद, हमें पीरों का दिल से एहतराम है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कई लोग ये भी कहता है कि मैं पीर को नहीं मानता। पीर का मतलब होता है उस्ताद। एक मिस्त्री भी तो एक मजदूर भी तो अपने मिस्त्री को उस्ताद मानता है कि नहीं मानता। पीर का मतलब है उस्ताद, मुरीद का मतलब है शागिर्द। एक पीर के पास रोजाना उसके मुरीद आता है, रोजाना आता है और आकर क्या कहता है, अपने पीर साहब को देखता है कि पीर साहब रोजाना रो रहे हैं, मैं अच्छा कपड़ा डाल करके आता हूँ, अच्छा खाना खा करके आता हूँ। पीर साहब के पास ऐसा कुछ नहीं। जिस हजरत अली शेर खुदा के दर भी आया मांगने वाला, कहता है कोई सालन आते दे दो, दे दिया। हजरत इमाम हसन ने सालन दे दिया। फिर दोबारा पूछता है यार थोड़ा सा और दे दो, क्या करना है आपने? वो जो बुजुर्ग है ना उधर बैठ करके सूखों के पानी में लगा कर खा रहे उसको देना है, वो तो हजरत अली शेर खुदा। ये होता है पीर, ये होता है जिनके हम मानता है, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे असलाफ। हजरत इमाम हसन ने फरमाया हजरत वो जो सूखा रोटी खा रहा है, जिसके घर से आपको गोश्त मिला हुआ सालन का, वो ये घर उसी का है। हजरत अली शेर खुदा ने कहा लैसल ईद लिमन लबिसन जदीदा वाकल सरीदा। ईद इसको नहीं कहता है कि नया लिबास डाल दो, नया खाना खा लो, रंगारंग खाना खा लो, वलाकिन अल ईद लिमन खाफा यौमल वईदा। ईद उस इंसान का होता है, ईद का मतलब खुशी। खुशी उस इंसान का है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, आखिरत का फिक्र हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। ये हदीस बहुत प्यारा हदीस है। जो इस हदीस पर अमल करेगा वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है, उसकी आखिरत तबाह नहीं हो सकता है। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है, हम कहते हैं बड़ा अक्लमंद बच्चा है, बड़ा सही बच्चा है, लेकिन शरीयत के अक्लमंद कौन है? अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जिसके दिल में फिक्र आखिरत है,
میں قبر میں فرشتوں کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں ہم اتنی 100 لوگ موجود ہیں، ایک بچھو آ جائے ہمارے بھاگنے کا دیکھو، لیکن جہاں پر سانپ اژدہار آ جائے اور کوئی رستہ بھی نہ ہو، کوئی روشنی بھی نہ ہو، کوئی آواز سننے والا بھی نہ ہو قبر، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے اپنی زندگی میں توبہ کر کے جانا، اپنی زندگی کو بدل کر کے جانا۔ مرید آتا ہے پیر صاحب کے پاس، شعر پڑھتا ہے، اپنے سوال کو شعر پڑھ کر کے سوال کرتا ہے، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک ریبان، اس کو کہتے ہیں چاک ریبان، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک ریبان، اے دامری تر اشکی رواں زلفی پریشان۔ پیر جی جب میں آتا ہوں آپ کی کپڑا عجیب طرح ہے، بال کیسا، آنکھوں میں آنسو ہے، دامن تر ہوا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں؟ تو پیر صاحب کیا جواب دیتا ہے؟ پیر صاحب مجھے اور آپ کو جواب دیتا ہے، ایسی مربی خبر ان خواب شبہات آبکائی، ایسی مردن بھی خبر ان خواب شبہات آبکائی، اے مردی سی بھی خبر انسان کب تک سوئے رہنا؟ پورا آنکھ کھولتا ہے میسیج چیک کرنا ہے، پورا دن ماں باپ سے بدتمیزی کیا اور رات کو میسیج میں جی جانو جواب دیتا ہے۔ یہ تباہی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ سے دوری نہیں تو کیا ہے؟ شیطان کی تابعداری نہیں تو کیا ہے؟ صبح جب اٹھ جائے کام کے لیے اس کو اٹھاؤ کہیں جانے کے لیے، نماز کے لیے تو ہر والدین نہیں اٹھاتا ہے، اللہ والدین کو ہدایت عطا فرمائے۔ صبح کام کے لیے اٹھاؤ تو میرا وجود بھی کہ میں عجیب طرح کا ہوں، پھر ماں لے کر اس کو جاتا ہے دم کرنے کے لیے۔ تو ایسی انسان کی کیا دم کرانا ہے کہ پورا رات تم نیٹ ہی بند کر دو، تم نیٹ بند کر دو، اس سے موبائل چھین لو، دیکھو صبح کیسے دل کرے گا اٹھنے کا۔ مرد لڑکیاں لڑکا سارے کی سارے پورا رات جو ہے لگے رہے، پورا دین بدتمیزی بد اخلاقی سے اپنے والدین کو جواب دیا، گندہ زبان سے تنگ کیا، دلخواشی کیا، لیکن پورا رات میسج میں اور فون میں جی جانو جواب دیتا ہے۔ ایسی مردن بھی خبر خواب شبہات آبکائی، منزلت پورا تو فکری قاصر ماوات آبکائی، سوچا تھا کہ کنالوں کی گھر بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، فلان کر دوں گا، مارکیٹ بناؤں گا، لیکن پیر صاحب نے کہہ دیا ہے بھی خبر انسان کب تک یہ کام کرتے رہو گے، آخر کدھر جانا ہے؟ آپ کا قد 6 فٹ ہے اور 7 فٹ کی آپ کو خبر مل گئی، آپ نے کنالوں کی جگہ کی تلاش میں تھے، لیکن آپ کو 7 فٹ کی قبر ملنا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد، پہلے دور میں تھا بچہ جاتے اپنے والدین کی قبر کو سیدھا پتلا کرتے تھے، دعا کر کے آتے تھے۔ آپ بچوں کے پاس بہترین مصروفیات ہے، وہ کیوں جائے اپنے والدین کی قبر میں، وہ کیوں جا کر کے دعا کرے؟ جس دن ختم رکھتا ہے نا، کوئی 40واں رکھتا ہے، کوئی 30واں رکھتا ہے، کوئی جمعرات رکھتا ہے، کوئی سال بعد ختم دیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس دن اس کی شادی ہے۔ جس نے اپنی پوری زندگی کو بگاڑ کر کے تجھے اس مقام میں پہنچایا، تو ایسی جدید نیا کپڑا اور نیا لباس اور شان و شوکت سے اب اس کے لیے ختم ہوتے والے۔ پھر مولانا کو وقت دیتا ہے، اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں جاتا ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں میں نہیں جاتا۔ عالم میں ہوں، بیان میں نہیں کرنا ہے کہ تو نے مجھے ٹائم دینا ہے۔ آپ والد کی مغفرت کے لیے میں لمبا دعا کیا، تیرے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ ساری زندگی کو اس کو نچوڑ کر کے گایا ہے، تو اس آپ کے پاس وقت ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا، ہر گھر میں شیطان آیا۔ شیطان آنے کے بعد آپ جاؤ قبرستانوں میں، میرے استاد محترم کا قبر ہے میاں نصر میں جاتا رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، درباروں میں لوگ نظر آتا ہے، لیکن قبرستانوں میں اپنے والدین عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنے کے لیے ادھر بھی نہیں جاتا۔ گھر کے اندر بھی وقت نہیں ملتا، میں کیونکہ اس بار گیا، وہاں پر ایک بچہ، اس کو سانس نہیں آ رہا ہے، آکسیجن لگایا اس کو، لیکن پھر بھی موبائل دیکھ رہا ہے۔ ایسے مردم بے خبر، یہ تیرے جوانی کو اللہ پوچھے گا کہاں لگایا ہے۔ ایک جوان، میرا تو مجبوری ہے، ایک جوان انسان اس عمر میں 5 وقت نماز، قرآن تلاوت، ذکر اذکار، درود و سلام، دنیا کے اندر کسی
کو کوئی اونچا جگہ مل جائے کرسی مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے. قیامت میں اللہ کریم نے اے جوان تجھے اپنی کرسی کے نیچے عرش کے نیچے جگہ دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ جس دن کوئی سایہ پوری کائنات میں سایہ کوئی نہیں. لیکن اللہ کریم نے اس جوان کو اپنی عرش کے نیچے جگہ دے گا. سبحان اللہ. ایک آنسو آپ کی آنکھ کے اندر گم رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اتنا بھی طاقت نہیں کہ باہر آ جائے. پیارے نبی نے فرمایا مچھر کی سر کے برابر بھی اگر آپ کے اندر آنسو آ گیا آنکھوں میں تو آپ کے گناہوں کو جڑ سے ختم کرے گا. پھر ہم کیوں ایسے تمنا نہ کریں, اپنے دل میں ایسے کیفیت کیوں پیدا نہ کریں. رب العالمین میں تجھ سے پوشیدہ رہ نہیں سکتا. اللہ آج تک جو کیا معاف کر دو, میں اپنی زندگی بدل دوں گا. ایسی شخص ہوگا کہ کہہ دے کہ میں آج سے اپنی زندگی بدل دوں گا؟ کہے گا کوئی؟ کہہ دے کہ آج سے اللہ رب العالمین کو ہمیشہ کے لیے ناراض کروں گا, اپنی پوری زندگی کو تیرے مرضی کے مطابق اور تیرے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. اللہ اکبر. میں بس آخری بات کر کے, چونکہ میں نے کہا تھا مختصر کروں گا, میں وعدہ کی بہت پاسدار ہوں. میں بہت سی جگہوں میں جاتا ہوں نا, محفل کے لیے بلاتا ہے, نکاح کے لیے بلاتا ہے, کسی کام کے لیے بلاتا ہے. جب میں پوچھتا ہوں کہتے ہیں اللہ کے لیے بندہ بھی نہیں آنا تھا. بھائی آپ نے لکھا ہوا ہے 11 بجے, میں 11 بجے پوچھا ہوں, کہتا ہے نہیں ایسی لکھا ہوا ہے. لیکن میں اپنے وعدہ کا بہت پاسدار ہوں. اب میں اس جمعہ کی بات کرتا ہوں. آج اتوار ہے, 2 دن پہلے ایک بچہ کو اس نے کہا کہ سال پورا ہوا آ کر اس کے لیے دعا کرنا. مجھے انہوں نے بار بار تاکید کیا اور دیر نہیں کرنا. میں یہاں 8 بجے تک مصروف ہوتا ہوں, بچہ بھی پڑھاتا ہوں, لیکن ان کی کہنے پہ میں چلا گیا 7 بجے. کہنے لگے نہیں اب تو ہمارا مہمان ہی نہیں آیا, آپ 15 منٹ بعد آ جاؤ. 15 منٹ بعد میں گیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی مہمان نہیں آیا, 7:30 بجے آ جاؤ. 7:30 بجے کے کہا ابھی ٹھیک نہیں آیا, آپ 8 بجے آ جاؤ. میں برا نہیں مانا کیونکہ میری ڈیوٹی ہے, میرا کام ہے اللہ کی مخلوق کو سیدھا راستہ پہ لگانا. میں کسی کی بات کو کبھی برا نہیں مانتا, میں کسی کی بات سے کبھی خفا نہیں ہوتا, کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے عزت کے طلبگار ہوں تو میں کسی سے خفا ہو جاؤں. میرے دل کی خواہش ہے کہ اللہ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ جتنے پیارے نبی کی امت ہے سب کے سب کو جنتی بنائے. یہ میری دلی خواہش ہے, اسی کے لیے میں رات دن محنت کرتا ہوں. اب میں چونکہ میرا کام ہے, آپ جائے نا یہ لے کر موٹرسائیکل مکینے کی دکان میں, وہ یہ پوچھے گا نا ٹیوننگ کرانا ہے, تو میں نے آج تمہارے ٹیوننگ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں جس ضعیف ایمان کے ساتھ آیا ہے وہ واپسی قوی ایمان کے ساتھ چلے جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ شیطان تمہاری گلی سے بھی گزر نہ جائے. میں آپ لوگوں کو 2 باتیں بتاتا ہوں. انسان 2 قسم ہے, ایک اہل سعادت ہے, ایک اہل شقاوت ہے. ایک انسان نیکوکار ہے, ایک انسان بدکار ہے. بس میرے یہ 2 لفظ کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, تمہاری زندگی بدل جائے گا انشاءاللہ. آپ جو نیکوکار ہے کیسے نکلے گا, اور جو بدکار ہے اس کا جان کیسے نکلے گا. بس یہ چیز کو یاد رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسی بنانا ہے کہ فرشتہ تیرا استقبال کرے کہ جہنم سے ڈنڈا پکڑ کر کے آپ کو مارنا شروع کر دے. نیکوکار اور بدکار انسان, نیکوکار کی جان کو جب لینے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے فرشتہ چاہتا ہے جنت. فرشتہ وہاں سے کپڑا لے گا ریشم کا جس میں عطر لگا ہوا, وہاں سے آ جاتا ہے. جب آتا ہے تو کیا کہتا ہے, آواز دیتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کا پسندیدہ بندہ. فرشتہ آپ کو آواز دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, اے پسندیدہ جان, پسندیدہ وجود کے اندر. وہ اندر سے دیکھ رہا ہے. کبھی آپ پرندہ کو آزاد کرنے کے لیے جائے, اس کی کیفیت کیسا ہے, اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے دروازہ کھول جائے. اب ایک اللہ کے پسندیدہ بندہ کی جان کیسی نکلتا ہے. فرشتہ آیا ہوا سامنے, جان اندر سے دیکھ رہا ہے اس کو, اور فرشتہ کیا خطاب دے رہا ہے اس کو, اللہ اکبر. اللہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسے کر, اے اللہ مجھے اور جتنے سامعین کرام ہیں اللہ ان کی جان بھی ایسا نکالنا. یا اللہ فرشتہ ان کی بھی استقبال کرے, اللہ ان کی گناہ معاف کر دو, اللہ ان سے راضی ہو جاؤ. فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کا پسندیدہ بندہ, اے پسندیدہ روح نکل جاؤ جسد سے. تو اللہ سے راضی, رب تجھ سے راضی. یا اللہ ہمارے اپنے بھی ایسی آواز آ جائے, اللہ کا نگار ہے, خطاکار ہے, سیاکار ہے, لیکن تیرے
امیدوار ہے. اللہ مانگا ہے تجھ سے، مانگنا ہے تجھ سے، رب العالمین ہمیں معاف کر دے. اے نیکوکار انسان، اے اچھا انسان، آؤ چلے تیرے رب کی طرف. رب تجھ سے راضی تو رب سے راضی. اب وہ نکلتا کیسا؟ مشکیزہ میں پانی ڈالو. مشکیزہ پتہ ہے ہم لوگوں کو؟ نہیں تو سبزی منڈی میں جا کر دیکھیں. مشکیزہ میں پانی ڈال کر تو اس کو الٹا کر دو، منہ کھول دو، ساری پانی منٹوں میں نکل جاتا ہے. اسی طریقہ سے وہ اندر سے ساری کی ساری جان آ جاتا ہے باہر. وہ بڑا پیار سے، فرشتہ بھی نورانی چہرہ، اچھا لباس میں ملبوس ہے. اچھا لباس میت کے لیے جنت سے نکل آیا روح کے لیے. اس کے اندر جنت کے لباس ہے، خوشبو لگا ہوا ہے. اس کے اندر جان کو لپیٹ لیتا ہے، ایسے لپیٹ لے کر کے جس طرح ایک انسان اپنے چھوٹا بچہ کو اسپتال سے کیسی لے آئے گا، کتنا پیار سے لے آئے گا. آپ کو بڑا پیار و محبت سے رشتہ لے کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے. جب جاتا ہے تو پھر آسمان میں فرشتہ کہے گا من انت ومن معک، تو کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے. اندر سے دوسری فرشتہ جب پوچھتا ہے یہ حضرت اسرائیل کے ہو یا اس کے ساتھی ہو، یہ کہے گا میرے ساتھ اللہ کا پیارا بندہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے، بڑا پیارا بندہ ہے. اور اس کا خوشبو اندر جانا شروع کر دیتا ہے. تو دروازہ کھل جاتا ہے، اس کو سلام کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے. ساتویں آسمان میں ایسے جب تک اس کو جنت العالمین میں، جنت النعیم میں، جنت الفردوس میں داخل کیا جاتا ہے. پھر جب اس کو جنت میں داخل کرتا ہے تو کہتا ہے تو بس خوش رہو، ہمیشہ رہو. چھوڑ کر کے آ جاتا ہے. یا اللہ ہمیں ایسے بنا دے، یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچائے رکھنا. اللہ تیرے نافرمانی سے بچائے رکھنا. تیرے اور تیرے نبی کے بتائے اور طریقوں میں زندگی گزارنا بنا دینا. اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دینا. اللہ پیارے نبی کے اقوال کو سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دینا. اب ایک ہو گیا اہل سعادت، نیکوکار انسان کا جان کیسے نکل گیا آپ نے دیکھ لیا. اب دوسرا بدبخت انسان، آذن اللہ، اللہ ہمیں نجات دینا، اللہ ہمیں بچائے رکھنا. بدبخت انسان کے لیے جاتا ہے جہنم، وہاں سے رسی لیتا ہے، رسی لے کر کے آتا ہے. جب فرشتہ سامنے آتا ہے بڑا غصہ کی حالت میں، نہایت سخت اور شدید زبان میں استعمال کر کے کہتا ہے بدبختہ اور خبیثہ، نکل جاؤ جسد خبیث سے. اللہ اکبر. دل پریشان ہوتا ہے، اور خبیث نفس جسد خبیث سے نکل جاؤ. نہیں نکلتا. اس کی گلے میں رسی باندھتا ہے، اس کو کھینچتا ہے باہر، اس کو باہر کھینچتا ہے. جی وہ باہر آ جاؤ، اس کو باہر کھینچتا ہے، اور اندر وہ اپنے آپ کو اندر کی طرف کھینچتا ہے. آپ نے دیکھا کئی لوگوں کو کیسے ٹانگے مارتا ہے دیوار کو. یا اللہ معاف فرما، اللہ نہ دنیا میں ذلت دینا نہ آخرت میں ذلت دینا. رب العالمین چند دن کی زندگی ہے، گزر جاتا ہے. جب اس کو نکالتا ہے اور رسی باندھا ہوا ہے بدبخت کو جب آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے، کوئی دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا. آخر جہنم کے نچلے حصہ اسفل سافلین میں پھینک کر کیا جاتا ہے. پیاری بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ کو یقین ہے کہ میں نے مدرسہ نور القرآن میں آیا جانا بھی ہے، تو آپ کو یہ بھی یقین ہونا ہے کہ دنیا میں آیا جانا بھی ہے. میں دنیا میں آیا جانا بھی ہے. اگر جانا ہے تو آپ اپنی مختصر سفر کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اتنی لمبی سفر آخرت کا تیاری کیوں نہیں کرتا؟ کیوں تیاری نہیں کرتا ہے؟ تیاری خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آخرت ہے. بھائی آپ کی موٹرسائیکل میں پٹرول ہے تو سفر ہی نہیں کرتا، پنچر ہو تو سفر ہی کرتا ہے، آپ کی جیب میں پیسہ زیادہ رہنا ہو تو سفر ہی کرتا. تو آپ آخرت کا خالی ہاتھ سے سفر کرنا ہے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آپ کا ایمان ہے تو تیاری ابھی سے شروع کرو. آج اس طرح مدرسہ کے اندر نکلنے سے پہلے کہنا رب العالمین میں اپنی پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. کون کہے گا ایسا؟ کون کہے گا؟ خالقہ میں تیری رضا کے لیے، تیرا حکم ہے نماز کا. تو نے قرآن میں کتنی 100 دفعہ ذکر کیا نماز کا.
تھا خالق ارض و سما میں اپنی پوری زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گا. کون کہے گا ایسا؟ کبھی نماز نہیں چھوڑنا. یہ آسان تیاری ہے. آپ غریب ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں میرے انعام بونس نکل جائے تو میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا. جو جیب میں پیسہ ہے وہ نہیں کرے گا. یخادعون اللہ, دھوکہ نہیں کرتا ہے. مجھے اللہ نے سب کچھ نوازا ہے سخاوت سے. الحمدللہ میں نے الحمدللہ راولپنڈی میں جب پڑھتا تھا میں نے محنت و مزدوری مستریوں کے ساتھ کیا. جیسا ہماری جو ہے آصف صاحب نے شاید گالی کھایا ہوگا, میں نے بھی مستریوں سے گالی کھایا ہوا ہے. ان کی چوتھی منزل میں لے کر گیا میں نے, لیکن صبح علاقہ کی فوارہ چوک میں غریبوں میں تقسیم کیا. مجھے 8 گھنٹہ کا 80 روپیہ ملا, میں نے غریبوں میں تقسیم کیا. غریب کی دعا آپ کو عرش معلیٰ تک لے جائے گا. اسی طریقے سے میں نے چکوال میں جب فتویٰ پڑھتا تھا میں نے روئی کی مل میں کام کیا. مجھے 8 گھنٹہ کا 50 روپیہ ملتا تھا اور میں صبح علاقہ کی چوک میں غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. دین کو سبق پڑھتا تھا اور رات کو میں نے تو مزدوری کرتا تھا. یہ مزدور سے دور نہیں ہونا. یہ مزدور 70 سال پہلے رسول اللہ کے ساتھ جنت جائے گا, کیونکہ اس کے پاس حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو خالی ہاتھ ہے. 1200 لایا خرچ کر دیا. وہ آپ کی طرح ٹیکے کباب نہیں کھایا, اس نے ہوٹلوں میں نہیں کیا, حیاشیوں میں بدماشیوں میں نہیں کیا, شادی کی کپڑا علیحدہ, گرمیوں کے علیحدہ, سردیوں کے علیحدہ, کام کے علیحدہ, ایسے کام نہیں کرتے. اس کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے. اس کا حساب آسان ہے. تو جتنا آپ اپنی عمر کو بھی دیکھو, حالانکہ موت کے لیے عمر نہیں ہے. آپ اپنی موت سے کوئی بشر, اگر موت کے لیے عمر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ اقبال 40 سال 50 سال کا ذکر کرتا. کوئی بشر آج آیا دنیا میں کہ عمر 70 سال ہے, کسی کو میں نہیں پتا کب دنیا سے جانا ہے. ایسے بردن بے خبر ان خواب شفاعت آبا, بس اپنے آپ کو بدلنا ہے تو آپ کو محفل میں آنے کا فائدہ ہے. آپ نے ادھر آیا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ سوچو گے تو میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, میں ایک دم کیسے بدلوں گا؟ آپ کا گناہ خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. آپ کا گناہ خدا کی رحمت سے نہیں ہے, بڑا نہیں ہے. کہ دنیا دار ناراض ہو جائے تو صحت ملانے کے لیے روادار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر خود فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. ساری زندگی گناہوں میں گزارا, اپنی جان پر ظلم کر لیا, لیکن سمجھ آ گیا کہ ہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا. استغفار پڑھنا شروع کر دیا, توبہ کرنا شروع کر دیا. یجید اللہ غفور الرحیم, اللہ تجھ سے ہاتھ نہیں ملائے گا, اللہ تجھ سے سینہ لگائے گا, پائے گا اپنے پروردگار کو بخشنے والا میرے پاس. آج سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو, آیا گیا نہ کرو. بڑے لوگ پوچھتا ہے کہ محفل کیسا ہوگا, کتنا لمبا ہوگا, کب شروع ہوگا, کب ختم ہوگا. یقین جانو آپ تسلسل سے آ جایا کرو ہمارے پاس. ہمیں تم سے 1 روپیہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جس رب سے تمہارے کاروبار کے لیے دعا کرنا ہے, تمہاری ضرورت کے لیے دعا کرنا ہے, ہمیں وہی رب دے گا. نہیں ہمیں ضرورت, لیکن آپ کو آنا بیٹھنا سننا ہی ہمیں ضرورت ہے. کہ قیامت کے دن رب العالمین پوچھے کہ آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں. میں بھی کہوں اللہ تیرے بڑے بندوں کو تیرے لائن میں لگا دیا, شیطان سے توڑ کر کے تیرے قریب کر دیا. ماشاءاللہ کتنی عیسائیوں کو مسلمان کیا, اللہ نے مجھے توفیق دیا. کتنی غیر مسلموں کو میں نے مسلمان کر دیا. میں نے اللہ کا شکر ہے ان کو گھر تک دے دیا, سب دے دیا, اپنے لیے کچھ بھی خیال نہیں کیا. میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے, میں اپنے نام پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اللہ سے اللہ کا رضا لینا ہے, نبی کا طریقہ اپنانا ہے. سارا کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بدل کر کے جانا ہے تو مجھے فائدہ ہو گیا, بہت بڑا فائدہ ہو گیا. کہ کوئی بندہ آج کے بعد کوئی اپنے نماز نہ چھوڑے. نادان کچھ بھی بولا, آپ نے حوصلہ کرنا ہے, حوصلہ کرنا ہے. کبھی غصہ سے, گالی گلوچ سے آپ کا خون نہیں نکلے گا. جس نے جو مرضی آپ کو بولی آپ نے تحمل کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. دوسرے نمبر اپنے آپ کو کسی سے اوپر نہ سمجھنا, کسی سے اپنے آپ کو اوپر نہیں سمجھنا کہ میں بڑا بندہ ہوں, میں پیر صاحب ہوں, میں قاری صاحب ہوں, میں عالم ہوں, میں تو اپنے گھر کا اپنے کاروبار کا مالک ہوں. یہ کون ہے؟ اپنے آپ کو کسی سے اوپر نہیں سمجھنا, کیونکہ جب تکبر آ جائے گا, تکبر عزازی خار کا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بزمدان لعنت گرفتار کر ہمیشہ کے لیے ملعون ہوا, تکبر کی وجہ سے نہیں. بھائی سجدہ کرو آدم کو, نہیں کرنا میں اس سے اچھا ہوں. جب اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھو گے تیرے اندر تکبر آ گیا. تکبر والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے. بس کر دو اپنے آپ,
عاجز کا دعاتے آپ کو. ہر بندہ کو سلام کرو, ہر کسی کو سلام کرو. آج تم میں سے کوئی بھی اپنے گھر سلام کے بغیر داخل نہ ہو جائے, تاکہ جس کی وائف ساتھ نہیں گئی وہ پریشان ہو جائے, میرے لیے حج کر کے تو نہیں آیا. اپنے آپ کو بدل کر کے جانا, نرم ہو جاؤ, بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, پوری فیملی کے ساتھ نرم ہو جاؤ, اخلاق کر دو, اخلاق کر دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ ادھر کر دے رسول اللہ سامنے آ کر بولے میری حمیرہ, منہ ادھر کر دے رسول اللہ آ کر بولے میری حمیرہ. یا جس کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے, آپ اس کی امتی ہیں. اب اخلاق سے رہو, تمیز سے رہو, برداشت سے رہو, فرمانبرداری سے رہو, کوئی بات نہیں. آپ کے بچوں کا تیرے علاوہ کون ہے؟ اگر آپ نے بھی ان کے ساتھ بدمعاشی کرنا ہے تو پھر وہ کدھر جائے؟ تو نرم رہنا, پیار محبت سے رہنا, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. آپ کا فیلڈ کاروبار جو بھی ہے, گاہک آتا ہے, گاہک سے غصہ نہیں ہوگا. گاہک آپ کو کہتا ہے یہ نہیں اچھا, آپ نے اس کو پراٹھا بنا کر دیا, وہ کہتا ہے نہیں اچھا, آپ نے کہنا اچھا آج کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ شکایت نہیں رہے گا. اگر آپ اس کو کہتے دو جب تو کیا فائدہ؟ گاہکوں سے کبھی سختی نہیں کرنا. آپ کا جس سے بھی تعلق ہے, باہر اندر, ہر بندہ کو پہلے سلام کرنا. رسول اللہ بعد از خدا بزرگ دو ہے قصہ مختصر, خواتین کو رستہ میں سلام کرتا. تو آپ ہر بندہ کو سلام کرو, واقف نہ واقف کو سلام کرو. میں ہر انسان کو آج صاحب کہتا ہوں, عزت دیتا ہوں اس کو, لیکن اللہ کا کرنا ایسا بھی ہے کہ جس کو بھی آج صاحب کہہ دیا تو حج بھی کر دیا. یہ شاہد صاحب آپ کے سامنے نہیں کیا تھا اللہ نے کیا, یہ چلا گیا. چھوٹا سا خضر میرا پیارا سا بچہ ہے, میں نے کہہ دیا آج صاحب حج کر دیا اس نے ماشاءاللہ. اس کے ابو کو بھی کہہ دیا, وہ بھی حج کر دیا عمر صاحب. تو میں دل سے کہتا ہوں, ہر بندہ کو دل سے عزت دیتا ہوں. آپ ادھر آیا ہے, ایک ٹریننگ سینٹر میں آیا ہے, یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے, اختلاف بات نہیں, کوئی ادھر آپ کو دیوبندی بلوی شیعہ جیسے ایسا نہیں ملے گا. آپ کو یہ ملتا ہے کہ اب اللہ کا ہو جائے, اللہ تیرا ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بنتا ہے تو اللہ اس کا بنتا ہے. آج میرے ایک ہی خلاصہ, ایک ہی بات ہے, لبا یہ ہے کہ اب اللہ کا ہو جاؤ. جب آپ اللہ کا ہو جائے کہ کل کائنات اللہ کا ہے تو اللہ بھی آپ کا ہو جائے گا. آپ کسی سختی تنگی پریشانی نہیں ہے نا. آپ آخری بات کر کے بند کرتا ہوں, ایک گیرا ہوتا ہے, گیرا. ابھی بھی ایک بھائی آیا تھا, مجھے کہتا کہ میرا کام نہیں ہو رہا ہے, بڑی دفعہ اس کے سبق میں بتایا. ایک گیرا ہوتا ہے, آپ ہاتھوں سے کوشش کرو نہیں کھولا, دانتوں سے کوشش کرتا ہے نہیں کھولا, آپ نے پیچ کش کوئی نوک والا چیز اندر ڈال کر کے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا. آپ کے کام نہیں چلتا, آپ کا کوئی پریشانی سختی ہے, آپ نے اٹھنا ہے اللہ کے نام سے, بیٹھنا ہے اللہ کے نام سے, سونا ہے اللہ کے نام سے, جگنا ہے اللہ کے نام سے. واللہ العظیم تیرا مشکل رحمت خدا سے بڑا نہیں ہے انشاءاللہ. نہ تیرا گناہ ایسا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہ کرے. آپ بس آپ کی باز آنے میں دیر ہے, آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے دیر ہے. یہاں سے آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ قلم عوف کر دے گا. ایک درخواست ہے, ہمارا سخت درخواست ہے, جب تک افسر دستخط نہیں کرتا ہے وہ درخواست کسی کام کرے گا. جیسا افسر نے دستخط کر دیا تو نوکری لگ گیا. اسی طریقہ سے جب اللہ نے تیرے گناہوں کے اوپر قلم عوف پھیر دیا, تیرے سارے گناہ بھی لکھے ہوئے بدل جائے. جو انسان دین کے کام کے لیے, دین سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے آتا ہے, سب سے پہلے فرشتے رحمت اس کے اطراف کو گھیر لیتا ہے. جب آپ فارغ ہو گیا جانے لگے, فرشتہ کیا کہے گا, قوموا مغفور لکم, کھڑا ہو جاؤ, سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. قد بدلت سیئاتکم حسنا, تیرے سارے گناہوں کو ہم نے کیوں بدل دیا. ایسا تمنا رکھیں گے؟ اگر ایسا تمنا رکھنا ہے تو اپنے دل کو بالکل صاف کرنا. کسی کے ایک پہ دینا ہے, چھپنا نہیں, ادھر ادھر نہیں جانا, کہنا بھائی جان میں انشاءاللہ جیسا میرے پاس آئے گا, اور نیت ہو دینے کا تو اللہ وقت بھی لے آئے گا. اسی طریقہ سے کسی سے آپ کا جو بھی معاملہ ہے, بھاگنا نہیں, تنگ نہیں کرنا, دھمکی نہیں دینا, کسی اختیار والا کا استعمال نہیں کرنا, بس کیونکہ وہ نہیں لے سکتا آپ سے دنیا میں, لیکن آخرت میں میدان محشر میں آپ کی ساری نیکیاں لے لے گا. خالی رہ جاؤ گے, جہنم کے مستحق رہ جاؤ گے, پھر فائدہ کیا. تو اپنے آپ کو بالکل بدلنا. آج سے بس یہ آپ کا قطعی فیصلہ ہو کہ میں کبھی بھی نماز نہیں رہوں گا. یہ دیکھو نا میرے پاس پرچیاں ہیں, یہ مدرسے کے بچوں کو دیتا ہوں کہ آپ نے گھر لے جانا ہے, اپنے والدین کی نماز کی حاضری لگانا ہے کہ ماما نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, بابا نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا, یہ آپ نے حاضری لگا کر کے لیا. تو بچہ لگا کر کے لیا ہے, میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والا بچوں کے والدین کو میں دعا نہ دوں. میں ان کو بھی کہتا ہوں جیسے آپ لوگوں کو کہا میں نے,
میں ان بچوں کو کہتا ہوں تمہارا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے، احسان ہے تمہارے آنے کی وجہ سے، معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقہ سے آج آپ لوگوں کا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ لوگ تشریف لائے، میرے ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، ہر انگریزی معائنہ کی اتوار ضرور روحانی مرکز میں تشریف لائے، یہاں کبھی اختلاف نہیں، کچھ بھی نہیں، غیر مذہب کو بھی لے، کافر کو بھی لے، سکھ کو بھی لے، کسی کو بھی لے، ہر ایک کو لے آنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہ جلدی آیا کرے۔ یہ عارف صاحب میرے بہت پرانا جو واقف ہے، لیکن یہ جو ہے نا علیہ کی چستوں کی علاقہ نہیں آیا، مدر باغ سے نکلا ہے، پھر بھی سست بندہ ہے، میں نے اس کو 12 بجے کا دعویٰ دیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کا، ایک داڑھی والا، لمبا داڑھی والا، سفید داڑھی والا تھا، تو وہ آخر میں، سب سے آخر میں، اب وہ بھی پریشان ہے، لیکن اپنی پریشانی حل کرنا نہیں چاہتا ہے، اگر چاہتا ہوتا وہ جلدی آتا۔ اسی طرح سے پچھلی سال رمضان کریم سے پہلے ایک شخص آیا کہ میں خودکشی کروں گا، میں نے پیر احمد سے صاحب کو کہا خودکشی کیوں کرے گا، ہم اپنے تن کی کپڑے میں، شہباز شریف والا بیان نہیں دیا، میں نے صحیح بیان دیا، میں نے کہا اپنی تن کی کپڑے میں بیچ کر کے ہم اس کے قرض اتاریں گے، اس کو بلا لو، بس وہ نہیں آئے، کیونکہ ادھر آئے گا پھنس جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں ہم پھنس جاتا ہے، نہیں بھائی، آپ کو قرآن ملے گا، آپ کو دلیل ملے گا، رب کی دوسری ملے گا، اس سے بڑا اور کیا انعام ہے آپ کے لیے؟ تو اس لیے آپ لوگ آ جایا کریں، اپنی اور دوستوں کو بھی دعوت دے کر کے دیا کریں، جتنا مرضی بڑا سے بڑا کلاکار ہو، انگلی نہیں کریں گے ہم اس کی طرف، ہو سکتا ہے اس کے آنے کی صدقہ سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میں اپنے چکروں میں ہوں کہ اللہ معاف کر دے، اور اس چکر میں بھی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی رسول اللہ کی امتی جہنم نہ چلی جائے، اللہ میری خواہش پورا فرمائے۔ آئے مل کر کے ایک دفعہ اپنے پروردگار کے حضور میں سر نیچے کر کے، ہاتھ اوپر کر کے، دل کو حاضر کر کے، دنیا کو دل سے نکال کر کے ایسی دعا کریں گے جیسا اللہ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تصور کر کے ہم نے دعا کرنا ہے، کوئی شے کو مشکل نہیں سمجھنا ہے۔ ہم نے اگر یہ بھی اللہ سے یہ بھی مانگ رہا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دکھاؤ، ابھی اسی وقت ہمیں بیت اللہ لے جاؤ، یہ بھی لامحال نہیں ہے، ہر چیز آسان ہے اللہ سے یقینی کامل سے۔ ادعو اللہ، اللہ سے پکارو، ہاں جی، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ آج آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے، ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آج مانگو اللہ سے، لے لو اللہ سے، تیرے رب کے خزانوں میں سب کچھ پہنے کے پڑا ہوا ہے۔ کئی بہت سے لوگوں نے، ڈاکٹر نے کہا کہ اولاد ہونے کے کوئی چانس نہیں، اللہ رب العزت نے رپورٹ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ آپ لوگ چاہے بارہ باغ میں گلی نمبر 9 وہاں مرتضیٰ ہے، وہ اس سے پوچھ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا، ڈاکٹر کے جواب کے بعد عبداللہ نام رکھا ہے، 14 سال کا بچہ ہو گیا۔ بے شمار ایسا لوگ آپ دیکھو گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے آج بھی وہ ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتے ہیں، اندازے کے نسان پیدا۔ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، آج ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آئے مل کر کے اپنے خالق کے حضور میں دل سے، سمے میں، قلب سے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خالق أرض السماء مالك أرض السماء، ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، تیرے حضور میں نسبہ دعا، تیرے رحمت کی امیدوار، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو آمین نہیں کہہ رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اچھا انسان بنانا، اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دینا، شیطان سے دور کر دینا، اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی بتایا ہوا طریقوں میں زندگی گزارنے والا الہ العالمین ہمیں 5 وقت نمازیں بنا، قرآن کریم تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، ہر نیکی کا کام کرنا، خیر و خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ الہ العالمین تیرے حضور میں آج ہم نسبہ دعا ہے،
اللہ بیماروں کو شفا کاملہ مستمرہ عطا فرما اللهم آمين اللہ روحانی بیماری جسمانی بیماری اندرونی بیماری ظاہری بیماری اس مدرسہ میں موجود گھروں میں موجود اسپتالوں میں موجود اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ ہمیں بھی معاف فرما ہمارے والدین بہن بھائی عزیز اقارب دوست احباب پڑوس ہمسایہ الہ العالمین الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح آمین جن کو اولاد عطا فرمایا ہے یا اللہ والدین کا تابعدار اللہ رسول کا فرمانبردار بنا دینا خالق ارض و سما مالک ارض و سما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما سب کی سختی تنگی پریشانی دور فرما سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین ہم تیرے حضور میں دسواں دعا ہے یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار یا اللہ جن کا اپنا گھر نہیں ان کا اپنا گھر عطا جن کا اپنا سواری نہیں ان کو سواری عطا خالق ارض و سما تیرے حضور میں ہم دسواں دعا ہے مقروضوں کو قرض سے نجات دینا اللہ دنیا میں قرض ادا کر کے جانے والا بنا دینا یا اسی طرح بہنوں کی پھوپھوں کے کسی کے حق ہمارے اوپر ہے اللہ ہمیں ادا کرنے والا بنا دینا اپنے ورثاء کے حق ادا کرنے والا بنا دینا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو باہر ملکوں میں جانا چاہتا ہے آسانیاں پیدا آمین الہ العالمین آج تک بڑے بڑے لوگوں نے پڑھ کر کے نوکری کی تلاش میں ہیں اللہ پہلے ان کو تیرے در سے مانگنے والا بنا آمین الہ العالمین تیرے حضور میں ہم دسواں دعا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دلوں کے اندر جتنی دعائیں عرض و تمنا ہے اللہ پورا فرما اللہ اپنے در کا محتاج رکھنا کبھی کسی کی در کا محتاج نہ کرنا الہ العالمین دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما خالق ارض و سما تیرے حضور میں ہم دسواں دعا ہے بیت اللہ شریف کے اطراف میں طواف کرنا نصیب فرما مقام ابراہیم میں نوافل پڑھنا نصیب فرما سعی بین صفا و مروہ نصیب فرما سفر الی المدینہ درود و سلام کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ یا ذل جنہ میں نوافل پڑھنا نصیب فرما اصحاب صوفہ میں قرآن تلاوت کرنا نصیب فرما اے اللہ شہداء احد کو سلام نصیب فرما الہ العالمین شہداء احد کو سلام کرنا نصیب فرما خالق ارض و سما جنت البقیع والوں کو بھی سلام کرنا نصیب فرما روضہ اقدس میں دست بستہ عاجزی کے ساتھ پیارے رسول عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنا نصیب فرما اس کے آگے شیخین کو سلام کرنا نصیب فرما یا اللہ پڑھنے والا بچوں کو کامیابی عطا فرما جن کی اولاد جوان ہے رشتوں کا سبب نہیں بنا اللہ بہترین رشتوں کا سبب بنا دے گا اللہ سب کے گھر میں سلوک سکون پیار محبت پیدا فرما عورت کو اپنے خاوند کو اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنے والا بنا دے گا سب کے گھروں میں ٹینشن پریشانی کو خاتمہ فرما اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما سب کی دعائیں قبول و منظور فرما تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللہ قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ آپ لوگ تشریف رکھیں کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں تبارک پیش کرتے ہیں